بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تو مرنے والے آدمی کو قبرستان تک پہنچانا، اس کی آخری اور حقیقی آرام گاہ تک پہنچانا اور اس عمل میں شریک ہونا، یہ باعث اجر اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ جب آدمی کو قبرستان کی طرف لے جایا جائے تو میت کے ساتھ اس کے جنازے میں پیچھے چلنا، اس کے اتباع کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ میت کے چارپائی کو کندھا دینا، یہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ اور جب قبرستان تک پہنچ جائے تو وہاں نماز جنازہ، اس میت کے اوپر جنازے کی نماز میں شریک ہونا اور نماز جنازہ پڑھنا، یہ ہمارے اوپر اس بھائی کا حق ہے۔ اب یہ جنازہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز جنازہ جو ہے یہ 4 تکبیرات، اس کے اندر کہنا 4 بار اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ یہاں ایک تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے، لہذا جنازے کے اندر تکبیر کہنا یہ فرض ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، بڑا آسان ہے، ہر آدمی کو اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ جنازے کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو یاد بھی کرنا۔ سب سے پہلی تکبیر جب امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ ہم نے کانوں تک لے جانے اور پھر باندھ لینے ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اور وہ ثنا پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان کو یاد ہے جو نماز پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا تو ہم نے اس کے ساتھ کہنا ہے اللہ اکبر۔ پھر ہم اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ نہیں چھوڑنے، ہاتھ نہ نئے سرے سے باندھنے ہیں، بس صرف اللہ اکبر امام کہے گا تو اللہ اکبر کہہ کر دوسری تکبیر کے بعد ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور وہ درود بھیجنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی نیا درود یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری بار امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر، مقتدی بھی کہیں گے اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے، جو بالغ میت ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے اس کے لیے دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پھر چوتھی بار امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دینا ہے۔ یہ نماز جنازہ کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو نماز جنازہ کے اندر دعا ہے اس کو یاد کریں۔ اگر جنازہ بچی کا ہے اس کے لیے بھی الگ دعائیں مذکور ہیں۔ بچی کے لیے، نابالغ بچی کے لیے دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ۔ اگر میت چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، تو اس کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تو یہ دعائیں ہیں جو مختصر ہمیں اسلام نے بتائی ہیں، تو یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اب صرف ایک بات آج آپ غور کریں کہ جو میت کے لیے دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اب یہ دیکھیں دین ہمارا ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایک دعا ہے، اور سب سے بڑی دعا جو ہے جنازہ ہے، اور اس کے اندر پڑھی جانے والی اور بھی بہت سارے دعائیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، لیکن ہم نے اختصار کے طور پر یہ آپ کو بتائی ہے تاکہ ایک دعا جو ابھی تک ہم کوئی یاد نہیں کر سکے تو ایک تو کم از کم کر لیں۔ ویسے تو حضور علیہ السلام سے کئی دعائیں ثابت ہیں، تو لہٰذا ان دعاؤں کو یاد بھی کرنا ہے، ان کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو ہمارے زندہ انسانوں کو ہمیں معاف کر دے، ومیتنا ہمارے مرنے والوں کو معاف کر دے، وشاہدنا جو یہاں جنازے میں آ گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، وغائبنا جو نہیں آئے ان کو بھی معاف کر دے، وصغیرنا ہمارے بچوں کو بھی معاف کر دے، وکبیرنا ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے، وذکرنا ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما دے، وانثانا ہماری عورتوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ اس سے بھی زیادہ غور طلب ہے، ہم اس پر غور کریں کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم کو زندہ رکھ تو اسلام کی زندگی عطا فرما۔ اب یہ جو اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں
تو ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق بنائیں. جب تک ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہوگی تو دعا کا اگلا حصہ پورا نہیں ہوگا. اور وہ دعا کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اے اللہ ایمان کی موت نصیب فرما. ایمان کی موت اسے آئے گی جس کی زندگی اسلام کی زندگی ہوگی. لہذا زندگی کو ہم اسلام کے مطابق بنائیں, تب ایمان کی اور کلمے کی موت نصیب ہوگی. ہم کلمے کے خلاف زندگی گزاریں اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگی, کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ایمان کی زندگی, کلمے کی زندگی اختیار کریں گے تو کلمے اور ایمان کی موت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.